السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے واقعہ معراج کے بارے میں۔ یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ اس میں آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام قاب قوسین پر فائز کیا گیا۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 12ویں سال معراج سے شرف یاب فرمایا۔ مہینہ کے متعلق اختلاف ہے، مگر مشہور یہ ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب سیر کرائی، آسمانوں کا مشاہدہ کروایا، جنت کی سیر کرائی اور دوزخ کا معائنہ کروایا۔ سدرۃ المنتہا، عرش اعظم، لا مکا اور ما ورائے عرش، جہاں تک رب کو منظور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ 5 نمازوں کی فرضیت کے انعام سے بھی نوازا گیا اور اس کے ذریعے قدرت کے بے شمار عجائبات کو بھی ظاہر کیا گیا۔ رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جمال مطلق کے بے حجاب دیدار سے سرفراز فرمایا اور چشم زدن میں یہ غیر معمولی اور طویل سفر کروا کر اللہ تعالیٰ نے محبوب کے سفر کو اپنی قدرت کی دلیل قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک رات کے مختصر حصہ میں تشریف لے جانا قرآن کریم سے ثابت ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری جسم روح کے ساتھ واقع ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ رب تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا اور اپنا دیدار حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی تو فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ دیدار کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے دیدار کو نامکمل قرار نہیں دیا، بلکہ دیدار سے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ دیدار کی تاب نہیں لا سکیں گے، جبکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا طلب اپنا دیدار کروایا۔ سورہ اسراء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کا تذکرہ فرمایا اور اس کا آغاز سبحان کے ذریعے کیا تاکہ کوئی کم فہم انسان معراج کے اس عظیم الشان سفر کا انکار نہ کرے۔ لے جانے والا کون ہے؟ وہ سبحان، جو تمام قوتوں کا مالک اور ہر عیب سے پاک ہے۔ لہٰذا سفر معراج کا انکار کرنا در پردہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے۔ واقع معراج کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کا سائز گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں براق پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اس شان کے ساتھ نکلی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رکاب تھامے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں تمام انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بیت المعمور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانپنے والی چیزوں نے ڈھانپ لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ دوستو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا اور 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مرتبہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے اور نماز کی تخفیف کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئیں، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کہی، لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس سے زیادہ تخفیف کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے اور میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں معراج بندگی ہے۔ عظمتوں اور رفعتوں کے اس سفر میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے اور رسول کو ان گنت انعامات و اعزازات سے نوازا۔ معراج اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس میں عقائد دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام قاب قوسین پر فائز کیا گیا۔ قرب اپنی اس انتہا کو پہنچا کہ ہمیں اس کا ادراک حاصل ہو سکتا ہے اور نہ شعور۔ فاصلے مٹتے چلے گئے، دوریاں ختم ہوتی چلی گئیں، حجابات اٹھتے چلے گئے، لیکن اس مقام پر پہنچ کر بھی بندہ بندہ ہی رہا۔ درجات کے اس عظیم الشان بلندی پر جلوہ افروز ہو کر بھی عاجز و انکساری کا پیراہن اس رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اعجاز بنا رہا۔ کرۂ ارضی پر واپسی ہوئی تو سیاح لامکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بصری و تہذیبی وجود سلامت تھا۔ بندے کو اگر مقام بندگی عطا ہو جائے تو پھر وہ ہر منصب سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ہر چیز کو ہیج گردانتا ہے۔ لہٰذا اپنے بندے کو آسمان کی سیر کرانے اور اسے عظمتوں اور رفعتوں سے ہمکران کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جس بندے کو اعجاز معراج سے نوازا گیا وہ کوئی عام بندہ نہ تھا، بلکہ وہ اللہ کا آخری رسول تھا جو ہر شے سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بندگی کو اپنے انتہاؤں تک لے جا چکا تھا، جو ساری رات اللہ کے حضور قیام کرتا کہ پاؤں میں ورم آ جاتا، لیکن مقام بندگی کے حلاوتوں میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا، کیف و مستی کی کیفیتوں میں دل ڈوب جاتا اور جبین اقدس میں سجدوں کا سور سما جاتا۔ بندگی کا حسن خدا کو چاہنے سے ہی قائم رہتا ہے۔ آسمانوں کا یہ سفر عظیم محض حسن اتفاق نہ تھا، بلکہ یہ سفر ایک چاہت کا سفر تھا، محبت و مودت کا سفر تھا، عظمت و رفعت کا سفر تھا، ایک آرزو کی تکمیل اور ایک خواہش کے اتمام کا سفر تھا۔ وہ سفر کہ جس کے بعد تاریخ ارتقاء نسل انسانی کا یہ سفر اس سفر کی گرد و پا کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا کر اعتبار کی سند حاصل کیا کرے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو دوستوں کو شیئر کریں اور اس طرح کے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔